بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پاکستان میں جو انتہا پسندی کے واقعات ہیں ان کی ریشو جو ہے وہ پہلے کی نسبت بہت بڑھ چکی ہے۔ روزانہ کی بنیاد پہ کوئی نہ کوئی واقعہ نیا سننے میں ملتا ہے، خاص طور پہ جو بڑے دو واقعات جن کو سوشل میڈیا نے اور انٹرنیشنل میڈیا نے بھی، ڈیجیٹل میڈیا پہ بھی اس کو جگہ ملی اور وہ پورے ملک میں ان پہ کافی ڈسکشن ہوتی رہی، خاص طور پہ عمر کوٹ والا واقعہ اور کوئٹہ والا واقعہ۔ اب ان واقعات کی بنیادی وجہ کیا ہے اور ان واقعات کو روکنے کے لیے ملکی سطح پہ ایسے کون سے اقدامات ہونے چاہیے کہ جن کی بنیاد پہ ان واقعات پر کنٹرول کیا جا سکے۔ ملک کے ساتھ جو ہے کسی بھی ملک میں کوئی جرم ہوتا ہے تو وہاں کی لوگوں کی اصل نیچر کو اور مزاج کو ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے کہ لوگ کس طرح کے ہیں اور لوگوں کی نوعیت کب جرم کی طرف جاتی ہے اور کیسے ان لوگوں میں ایک چیز جو سٹریس کی شکل میں کریٹ ہو رہی ہوتی ہے اس نے کسی نہ کسی جگہ پہ خالی ہونا ہے۔ تو وہ ملکی سطح پہ بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں کچھ ایشوز ایسے ہیں جن کو سالو کرتے ہوئے ہمیں دیر پا کام کرنا ہوگا اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پہ ہمیں فوری طور پہ ایکشن لینا ہوگا۔ اگر ہم بات کریں سب سے بنیادی بات، جب بھی کوئی ملک کے اندر گستاخی کا واقعہ ہو یا کوئی بھی ایسی چیز جس میں جرم والی ایک شخص پہ الزام لگایا جا رہا ہے اور الزام کی شکل میں مجرم اور ملزم میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ ہمارا اصل میں بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ ایک شخص پہ الزام لگتا ہے اور اس الزام کی شکل میں جب ریاست اپنے وجود کا پورا کہہ لیں عکس نہیں دیتی، اور ریاست کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوگا کہ وہ اپنا پتہ دے کہ ریاست موجود ہے۔ ریاست کے موجود ہونے کا مطلب جب ریاست اس پہ ایکشن لے لے گی فوری طور پر تو پھر کسی عام بندے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ اور یہ بڑی اہم اور بیسک بات ہے، کسی عام شخص کو یہ اجازت قطعی طور پہ نہیں ہے کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ ہمارا اصل میں مسئلہ کیا ہے، ایسا دین جو ہے وہ پوری دنیا میں نہیں ہے جیسا ہمارے اس خاص طور پہ انڈو پاک میں ہے، اور جس طرح مذہبی طور پہ لوگ ایموشنلی اٹیچ ہیں مذہب کے ساتھ، اسلام کے ساتھ، پوری دنیا میں کہیں نہیں۔ حالانکہ مسلمان جو ہیں وہ 57 اسلامی ممالک میں ہیں اور پاکستان سے کئی بڑے اسلامی ملک موجود ہیں دنیا میں، لیکن جس قدر مذہبی انتہا پسندی پاکستان میں پائی جاتی ہے دنیا کے کسی کونے میں ایسے دیکھنے میں نہیں آتی۔ تو جب بھی ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں تو پہلے نمبر پہ ریاست کو کیا کرنا ہوگا، ریاست اپنے وجود کی رٹ قائم کرے کہ ریاست موجود ہے، کسی دوسرے شخص کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ ایسے کسی معاملے میں اپنی انوالومنٹ شو کرے یا اس پہ کوئی ایکشن لے۔ جیسا اس سے پہلے کوئٹہ والے واقعے میں اوبیسلی میں نے بھی اس سے پہلے ویڈیو بنائی تھی کہ جی اوبیسلی جو چیزیں ہمارے ایمان کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں ایموشنلی ہم اس کے حق میں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس کے حق میں نے بھی ویڈیو بنائی کہ وہ جو پولیس والا تھا اس نے جو ویڈیو جو قتل کیا اس کے حق میں آواز اٹھانے والوں میں اوبیسلی ایک آواز ہماری بھی تھی کہ جی انہوں نے عشق رسول میں یہ سارا کچھ کیا، لیکن اصولی طور پہ اگر دیکھا جائے تو ایک پولیس والے کا کام جو ہے وہ ملزم کی حفاظت کرنا ہے، نہ کہ خود اٹھ کے فیصلہ کرنا۔ تو پہلے نمبر پہ جب ریاست اپنے معاملات میں اسٹرکٹ ہو جائے گی اور ریاست اپنی رٹ قائم کر لے گی تو پھر کسی عام آدمی کی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے۔ اوبیسلی لوگوں میں غم غصے کی لہر فوری دوڑ جاتی ہے، تو اس پر ریاست کو سب سے پہلا کی رول پلے کرنا ہوگا۔ سیکنڈلی، اگر سب سے اچھا اس کا سولوشن لینا ہے تو فیڈرل شریعہ کورٹ قائم ہونی چاہیے۔ فیڈرل شریعہ کورٹ کا مطلب ہے ایکچوئل جو آج کی عدالتیں ہماری کام کر رہی ہیں ان کو شرعی اعتبار سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں پورے کے پورے قوانین کا اطلاق ممکن ہے اور وہ شرعی اعتبار سے ان مسائل کی پیچیدگیوں کو سمجھ پائے گی۔ جب فیڈرل شریعت کورٹ قائم ہو جائے گی تو اس میں کس نوعیت کا جرم ہوا ہے اور کس طرح کے ملزم کو کیسی سزا ملنی ہے، ان چیزوں کا بڑے اچھے سے تعین ہو جائے گا۔ تو کہیں نہ کہیں دوسرا مرحلہ اور دوسرا کام یہ ہے جو فوری طور پہ ہونا چاہیے کہ فیڈرل شریعت جو ہے شریعت کوڈ کا قیام عمل میں لایا جائے۔ تیسرے نمبر پہ سائبر کرائم جو ہے اس کو بھی ایکٹیو ہونا چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ ایسے تمام اکاؤنٹس اور ایسے تمام پلیٹ فارمز جن سے نفرت پھیلائی جا رہی ہے، جن سے لوگوں کو ہوا دی جا رہی ہے، جن سے ایسی ایکٹیویٹیز کو پروموشن مل رہی ہے، ان کی روک تھام کے لیے سائبر کرائم اپنا رول پلے کرے۔ اور اوبیسلی اس رول پلے کرنے میں بھی وہ فوری طور پہ چیزوں کو مینشن کر کے، جیسے اب بڑی جنرل سی بات ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ ہونا ہو، ان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ ہی اس کمپین کو چلانے والے جو مین لیڈر لوگ ہوتے ہیں ان کو پورے علاقے سے اٹھا لیا جاتا ہے، چاہے وہ کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہوں۔ تو سائبر کرائم اس معاملے میں بھی رول پلے کرے تو یہ میرا خیال ہے کہ اس بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کو کم کرنے کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیر پا سطح پہ لایا جائے اور ان پہ کام کنٹینیوسلی ہو تو یقیناً ان واقعات میں مزید کمی آ سکتی ہے۔ ان میں سب سے پہلا رول ہمارا یہ عدالتیں پلے کر سکتی ہیں
کہ عدالتیں جو ہیں ان میں پہلی بات ہے ایسے ملزموں کی تحقیقات کے مطابق جب جرم ثابت ہو جائے تو ان کو سزائیں دی جائیں، پہلا نمبر تو یہ ہے۔ اب اگلی بات ہے جب سزا ڈکلیئر ہو جائے، مثال کے طور پہ ایک شخص کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے لیکن غیر ملکی پریشر ہونے کے ناطے اس شخص کو پھر آزاد کیا جاتا ہے اور باقاعدہ طور پہ باعزت غیر ملکیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، تو دیکھیں پھر لوگوں کے پاس اور آپشن کوئی نہیں بچتا۔ تو پہلے نمبر پہ عدالتوں کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا کہ وہ ایسے جو سنگین معاملات ہیں، ایسے پیچیدہ معاملات ہیں جن پہ لوگوں کے جذبات فوری بھڑک اٹھتے ہیں، لوگ جو ہے فوری طور پہ آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ایسی چیزوں پہ فوری ایکشن لینا بنتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ جو سزائیں دی جائیں ان سزاؤں کا اطلاق ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کے لیے ایسے لوگ جو ہیں وہ عبرت کا نشان بنیں اور آئندہ کے لیے کوئی ایسے جرم کا سوچے تک نہ کرنا تو دور کی بات۔ اوبیسلی غیر ملک آپ دیکھیں جو اسلامی ممالک ہیں جیسے سعودی عربیہ ہے، عراق، ایران، یا ایون آپ کا پڑوسی ملک افغانستان ہے، اس میں 1-2 سزائیں انہوں نے دی ہیں چوری پہ سر عام، 1-2 لوگوں کو سنسار کیا ہے جس کو آپ بدکاری کی سزا کہتے ہیں، اس کے بعد واقعات ختم ہو جاتے ہیں۔ اب آپ کے ملک میں چوری، ڈاکہ، ایسی چیزیں بڑی عام ہیں، ہر گلی ہر محلے میں ہو رہا ہے۔ وجہ بنیادی یہ ہے کہ جب اسلام کے قوانین کا اطلاق ہوتا ہے تو 1-2 لوگوں کو آپ عبرت کا نشان بنا دیں، اس کے بعد پورے ملک میں جو ہے وہ سلامتی پیدا ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، سب سے اہم بات یہ ہے جب لوگ معاشی طور پہ کمزور ہوتے ہیں، جب لوگ ذہنی طور پہ پریشان ہوتے ہیں، جب لوگ اپنے گھر کے حالات کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہوتے ہیں تو وہ سٹریس یا دباؤ کسی شکل میں نکلنا ہوتا ہے۔ ملک پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا چونکہ سب سے زیادہ اٹیچمنٹ مذہب کے ساتھ ہے، تو یہ لوگ جب پریشان ہوتے ہیں تو یہ ایسے کسی واقعے کی طرف ان کا یا رخ ہو تو یہ فوری طور پہ اپنا سارا زور وہاں لگا دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے ان بیسکس پہ کام کرنا ہوگا اور یہ لانگ ٹائم گولز ہیں کہ جب معاشی حالت بہتر ہوگی، ملک کی معیشت سٹیبل ہوگی تو ایسے واقعات میں کمی واقع ہوگی۔ پاکستان کا نام یقیناً دنیا میں جو مذہبی ممالک ہیں یا اسلامی ممالک ہیں ان میں سر فہرست مانا جاتا ہے، اور کوئی بھی واقعہ جو پیش آتا ہے پاکستان کے حوالے سے تو دنیا میں بات جنگل میں جیسے آگ پھیلتی ہے اس طرح پھیل جاتی ہے۔ تو ہمیں ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنے اقدامات کرنے چاہیے، اور اگر کوئی ایسا جرم ہمارے ارد گرد وہ سرزد ہو تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ قانون کے حوالے کیا جائے اور قانون کا انتظار بھی کیا جائے۔ لیکن جب قانون اپنا ایکشن پورا نہیں لیتا تو پھر عام لوگ اٹھ کے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ ملکی سطح پہ جو بڑھتے ہوئے ایسے واقعات ہیں مذہبی انتہا پسندی والے، اور ان واقعات کو بنیادی طور پہ جہاں پہ بھی کوریج ملتی ہے تحریک لبیک پاکستان کا کہیں نہ کہیں رول نظر آتا ہے۔ خاص طور پہ جو کوئٹہ والا واقعہ تھا اب اس میں بھی اگر ایک پولیس اہلکار نے اس شخص کو جس پہ الزام تھا اس کو قتل کر دیا تو باقاعدہ طور پہ جو تحریک لبیک پاکستان کی جو مین قیادت ہے ان میں سے ہر ایک کا اس حق میں بیان گیا کہ جی اس نے گستاخ رسول کو جہنم واصل کیا ہے، تو لہٰذا جو ہے یہ ہمارا غازی ہے اور اس کے لیے ہم ہر جگہ پہ آواز بلند کر رہے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس بات کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جب ایسے لوگوں کو پروموٹ کرتی ہے تو وہاں ان کو یہ رول بھی پلے کرنا چاہیے کہ وہ گورنمنٹ پہ پریشر ڈیولپ کرے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ ایسے لوگوں کو فوری طور پہ کیفر کردار تک پہنچائے، قانون کو بجائے ایک شخص اپنے ہاتھ میں لیتا ہے بجائے اس کی پشت پناہی کرنے کے اور بجائے اس کو پروموٹ کرنے کے، اس سے بہتر کہیں بہتر یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان جو ہے یہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے باقاعدہ طور پہ ایسے ڈیفینیٹلی تحریک لبیک معروف ہے ایسی چیزوں میں، دھرنا دینے میں اور اپنے مذاکرات کے تھرو اپنی چیزوں کو منوانے میں، تو کہیں نہ کہیں ان کو گورنمنٹ پہ یہ پریشر بھی بلڈ کرنا چاہیے کہ جب بھی کوئی گستاخی کا مرتکب شخص وہ حوالات تک پہنچے تو اس کے لیے فوری طور پہ گورنمنٹ ایکشن میں آئے، عدالتیں فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں تاکہ کوئی بھی شخص قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے۔ اور اگر اس طرح کے معاملات فوری طور پہ اپنی سطح پہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو یقیناً ان واقعات میں کمی رونما ہوگی۔ پاکستان مزید ایسے واقعات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور اس وقت جو ملکی صورتحال ہے، لوگ غربت کے ہاتھوں بہت زیادہ تنگ ہیں، اسی طرح معاشی صورتحال سب کے سامنے ہے، تو ہمیں اپنے ملک پاکستان کے لیے ایسے اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہمارے ملک میں سلامتی اور امن قائم ہو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، آئندہ انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔